ناظرین، مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں حاضر ہوں پروگرام یسوع سنگ سویرا کے ساتھ، اور ہم پھر حاضر ہوئے ہیں کلام کو لے کر۔ خالی ہاتھ نہیں آئے ہیں، ہم آپ کے ساتھ شامل ہونے آئے ہیں بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، خدا ان کے کلام کو لے کر۔ پچھلے ایپیسوڈ میں یعنی کل ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے اپنی پریورٹیز سیٹ کرنی ہے کہ کیا امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی کے لیے، کیا نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ جب ہم روزہ رکھ کے دعا کریں گے تو خدا کی گائیڈنس ہمیں مل جائے گی۔ خدا ہمیں خود گائیڈ کرنا شروع کر دے گا اپنے روح کے وسیلے سے۔ پاک روح ہمیں بتائے گا کہ تمہارے لیے یہ ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہم جان پائیں گے جو ہم کر رہے ہیں اس میں سے کیا کیا غلط ہے، کیا کیا ٹھیک ہے۔ یہ بہت بڑا کام ہے جو ہم ساری زندگی نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ ہم غلط کو غلط نہیں کہہ پاتے اور ٹھیک سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ تو اگر خدا ہمیں گائیڈ کرتا ہے، خدا کا پاک روح ہمیں بتاتا ہے، تو یہ کام بہت آسان ہو سکتا ہے۔ تو آئیے اپنے اس ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاسٹر سرفراز رحمت۔ انہیں گڈ مارننگ کرتے ہیں اور دعا کر کے آج کے پیغام کو سنتے ہیں۔ جی پاس صاحب، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، شکر ہے خدا ان کا شکر، خدا ان کا نئے دن کے لیے، یسوع سنگ سویرا کے لیے، بی دا لائٹ ٹیلی ویژن کے لیے، جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم خدا کے کلام کی آواز کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں گے۔ جی جی بالکل۔ اور اس میں ایک ہماری طرف سے بھی میں سمجھتا جو خدا نے ہمیں توڑا دیا ہے، بالکل اس کے وسیلہ سے کلام خدا ان کا پہنچ رہا ہے۔ بالکل، میں خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات کے لیے۔ چھوٹی سی دعا کروں گا، ساتھ میں آپ کو ایک میسج بھی دینا چاہتا ہوں دعا کے تعلق سے، کیونکہ آپ جب میں دعائیں کر رہا ہوں، آپ میری دعا کے الفاظ پر غور کریں۔ میری دعا ہر دفعہ تبدیل ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے؟ اور کئی دفعہ میں نے ایسے بہن بھائیوں کو دیکھا ہے، وہ 25 سال سے دعا کر رہے ہیں اور وہ ایک ہی طرح کی دعا کا الفاظ اٹھاتے ہیں اور اینڈ میں ویسے ہی ختم کر دیتے ہیں۔ زندگی میں ہر روز خدا آپ کی زندگی میں نئی نئی چیزیں لے کے آتا ہے۔ خدا ہر روز آپ کی زندگی میں نئے نئے کام کرتا ہے۔ خدا آپ کو ہر روز نئی نئی جو ہے وہ زندگی میں انجوائے کرنے والی چیزوں سے جو ہے وہ انجوائے کرواتا ہے آپ کو۔ تو پھر لکھا ہے وہ تمہیں ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے۔ جب ہر روز آپ کو خدا جو ہے وہ اس طرح کی برکت دیتا ہے، تو ہمیں ہر روز خدا کے کلام میں جس کو کہنا چاہیے نا اضافہ ہونا چاہیے، ہماری گفتگو میں اچھی کہنا چاہیے کہ اضافہ ہونا چاہیے، ہمارے الفاظ میں اضافہ ہونا چاہیے۔ خدا تو جو چیزیں گزر جاتی ہیں ان کو کہتا ہے پیچھے چھوڑو، آگے بڑھو۔ تو اس کا مطلب ہے ہر روز خدا ہمیں ایک نئی برکت کے ساتھ جینے کا فضل بخشتا ہے۔ تو ہماری زندگی کے جیسے پتے نئے ہوتے ہیں، درخت نئے لگتے ہیں، پھل نئے آتے ہیں، بالکل پرانے جھڑ جاتے ہیں، پھر نئے خدا لباس ان کو دیتا ہے، نیا لباس پہناتا ہے، پھر خدا ان سے وہ باتیں کرتا ہے۔ تو میں جب دعا کرتا ہوں تو آپ دیکھیں میری ہر دعا میں الفاظ چینج ہوں گے، باتیں چینج ہوں گی، برکت کی باتیں چینج ہوں گی۔ تو آج ہم دعا کریں گے خاص طور پر کہ خدا ہمیں یہ عقل اور دانائی بخشے۔ آئیں دعا کریں۔ خدا باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ آمین۔ آج میری دعا ہے خاص طور پر بی دا لائٹ ٹیلی ویژن دیکھنے والے ویورز کے لیے، کہ جب وہ تیرے کلام کی یہ سیریز کو سنیں تو ان کی زندگی میں اے خدا ان کی پرائورٹیز کو سیٹ کرنا، اور انہیں اپنی زندگی کی ویلیوز میں اے خداوند اضافہ کرنے کا، اور خاص طور پر تیری زندگی کی اس بادشاہی ویلیوز کو سمجھنے کا انہیں فضل اور توفیق دینا۔ اور میری دعا ہے اگر ہم اے خداوند تیرے کلام کی ان باتوں کے وسیلہ سے اپنی زندگی میں کوئی چیز سیٹ کر سکے تو یہ ہمارے لیے برکت ہو، خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے آمین آمین۔ آج بازی ہم بات کریں گے کہ روز مرہ کی زندگی میں خدا عام طور پر روزہ جو ہے وہ عام طور پر خدا اور اس کی مرضی کے حصول کے لیے جو ہماری زندگی میں سرگرمیاں ہوتی ہیں، اس وقت کے مطابق خدا میں توانائی اور وسائل دے اور اس میں خدا میں محفوظ رکھے۔
ٹھیک ہے. زندگی میں جتنی بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں، زندگی میں جتنے بھی آپ کے حالات و واقعات تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے خدا کی ہمیں ایک ما فوق الفطرت قسم کی ایک انرجی چاہیے ہوتی ہے جو کہ ان چیزوں کا مقابلہ کر سکے. اور یہ انرجی کہاں سے آئے گی؟ یہ انرجی پھر خدا ان کے کلام سے آئے گی. پہلی بات یہ سمجھ لے، بار بار جو میں کلام سے کہتا ہوں یہ چیز آئے گی، یہ چیز آئے گی، یہ یوحنا کی انجیل کے پہلے باب میں لکھا ہوا ہے. وہاں پہ پتہ کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ خدا نے ہر ایک چیز کو اس کے کلام میں پیدا کیا ہے. تو جب ہر ایک چیز اس کے کلام میں پیدا ہوئی ہے تو ہر ایک چیز کا جواب جو ہے اس کا جواب بھی کلام سے ملے گا، اس کی توانائی بھی کلام سے آئے گی. آپ کو لائف کو ڈسپلن کرنا ہے، کلام سے ڈسپلن کریں گے. آپ کو زندگی کو ڈسپلن کرنا ہے، آپ کلام سے کریں گے. تو جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خداوند کے کلام کے ان باتوں کو جو آج ہم سیکھنے والے ہیں، خدا جو ہے وہ توانائی اور وقت کی خدا جو ہمیں قدر کرنا سکھاتا ہے، وہ بھی خدا کے کلام سے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک آیت میں آپ کے لیے یہاں سے پڑھتا ہوں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ہاللیلویا، یہاں سے پڑھتا ہوں آپ 19ویں آیت پہ. اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے، اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق جو اس نے مسیح یسوع میں کی، جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی دائنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا، اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا، جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا، اور سب کچھ اس کے پاؤں کے تلے کر دیا، اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا. یہ اس کا بدن ہے اور اسی کی معموری جو ہر طرح سے سب کا معمور کرنے والا ہے. آمین آمین. یہ کون سے حوالہ؟ یہ افسیوں پہلا باب، اور اس کی میں نے آپ کے سامنے 19ویں آیت سے پڑھا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ زندگی کے حصول اور خدا کے توانائی کو اپنی زندگی میں لینا. تو جس توانائی کے ساتھ یسوع مسیح نے ہر ایک چیز کو اپنے پاؤں تلے کر دیا، جس توانائی اور وسائل کے ساتھ یا قدرت کے ساتھ یسوع مسیح نے ہر ایک چیز کو جو ہے وہ اپنے اختیار میں کیا ہے، ایک انسان ہونے کے ناطے یسوع مسیح انسانوں کے لیے مشل راہ ہے. اسی لیے تو وہ لیڈر آف دا ہیومن بینگ بنا ہے. اس جیسا لیڈر دنیا میں کبھی نہ آیا اور نہ کبھی آئے گا. ایسے ہی ٹھیک ہے. مطلب ایک بات آئی ہے ذہن میں، اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں دیکھیں تو جیسے ہم نے لبادہ اڑا ہوا ہے، جسم لیا ہوا ہے، روح ہم میں بھی خداوند نے پھونکی ہوئی ہے، لیکن جب ہم مر جاتے ہیں تو جسم مٹی میں دب جاتا ہے، روح خداوند کے پاس جاتی ہے. اسی طرح سے مسیح بھی مکمل انسان ہے، مکمل انسان بن کے دنیا میں آیا. ٹھیک ہے. اور مکمل انسان ہوتے ہوئے جسم تو کمزور ہوتا ہے، روزہ بھی رکھا، لیکن خداوند یسوع مسیح خود کبھی بھی بیمار نہیں پڑے. ہاں جی. ہمارے لیے مار کھائی، ہاں جی، سب کچھ ہوا، زخمی ہوئے، سب کچھ ہوا، لیکن بیمار کبھی نہیں پڑے. اس لیے کہ اندر جو بیج تھا نا وہ صحت مند تھا. ہمارے بیج خراب ہو جاتے ہیں. ہمارے بیج میں جو نا ایمان کی کمزوری بھی کبھی کبھی اس کا باعث پنجابی کہتے ہیں رلا آ جاتا ہے. جیسے دودھ میں پانی ملاتے ہیں، پاکستانی خوراکوں میں جو ہے نا وہ مکس کر کے چیزیں لوگوں کو دیتے ہیں، اسی طرح ہمارے کلام میں بھی امیزش آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہم لوگ ڈاواں ڈول ہو جاتے ہیں. بالکل. آپ یہ دیکھیں، میں ابھی دیکھ رہا تھا جب ہم گاڑی میں آ رہے تھے، وائف سے بات کر رہا تھا، کشتی میں یسوع موجود ہے، شاگرد بھی اسی کشتی میں ہے. صحیح. طوفان آ رہا ہے، جسم والے باقی ڈر رہے ہیں، لیکن جس کا بیج صحت مند ہے، اندر کلام ہے، کلام میں لکھا ہے، وہ سو رہا ہے. طوفان اوپر سے گزر رہا ہے، صحیح بات، پانی ٹھاٹھے مار رہا ہے، شاگرد کہہ رہے ہیں ہم مرے جاتے ہیں. صحیح بات. یسوع مسیح پرسکون نیند سو رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ اندر زندہ کلام ہے. صحیح بات. اگر اندر زندہ کلام ہے تو پولس اور سیلاس کو جیل میں بند کر کے اور پیروں میں ہاتھوں میں بیڑیاں لگا کر ان کو بند کر دیا گیا ہے. اندر زندہ کلام ہے، پرستش کر رہے ہیں. آسمان اور زمین کے خدا نے ساری کی ساری جیل کو ہلا کے رکھ دیا. بالکل. اور پولس اور سیلاس گا رہے ہیں اور وہاں طوفان آ گیا. وہاں ایک دم سے جو ہے وہ ہلچل مچ گئی، اور جو جیلر تھا یا جو دروغہ تھا
وہ پریشان ہو گیا کہ یہ ہوا کیا، ماجرا کیا ہوا. صحیح بات ہے. اب پولس اور سلاس وہاں سے بھاگے نہیں ہیں، وہ وہیں پہ ہیں. صحیح بات. ٹھیک ہے. اور دروگا جب ان کے پاس آیا تو پھر انہوں نے تمہارے پاس تو چانس تھا کہ بھاگ بھی سکتے، لیکن نہیں اگر یہ بھاگ جاتے تو دروگا اور اس کی فیملی کیسے بچتی. صحیح. ٹھیک ہے. تو خدا کا کلام جب ہماری زندگی میں ہوتا ہے تو خدا کا کلام ہمارے اندر جب ڈسپلن کو لے کے آتا ہے، قدرت کو لے کے آتا ہے، خدا ہمارے اندر گہری انرجی کو لے کے آتا ہے، تو یہی تو انرجی جو ہے ہمیں چاہیے ہوتی ہے دنیا سے اپنے آپ کو منقطع کر کے اور خدا کے ساتھ رشتے کو بحال کرنے کے وسیلہ سے روزہ یہی کام کرتا ہے. اور یہی سبب ہے کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح اس سے پہلے کہ وہ اپنے مشن پر کام کرتا. اب ہم بات کریں گے اگلی والی قسط میں. اس کو میں نہیں چاہتا کہ میں مزید چھیڑوں کیونکہ اب اگلی ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے تاکہ پھر ہم اب نئے عہد نامے میں آ کر روزے کے اوپر بات کریں اور یسوع مسیح کے روزے سے سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے. ضرور. تو اجازت چاہیں پھر. بہت شکریہ. اور ناظرین دیکھتے رہیں پروگرام یسوع سنگ سویرا. روزانہ صبح ہم حاضر ہوتے ہیں کلام کو لے کر اور آپ بہت برکت پا رہے ہیں اور ہمیں میسیجز کر رہے ہیں، اس کے لیے بہت شکریہ. آپ BTL TV کو یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں، سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے. اس کے علاوہ آپ موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور باکسز پہ بھی آپ اسے سرچ کر سکتے ہیں اور BTL TV دیکھ سکتے ہیں. اور بھی بہت سارے پروگرامز جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں. یسوع سنگ سویرا روز صبح ضرور دیکھ لیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو.